اپنے حسن کا اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے. چند صبح ہیں چند شامیں، بس چند صبح ہیں چند شامیں. پھر کیا ہوا؟ دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں، بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے. اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو گا تو میں نہیں دیکھتا. آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں مجھے شیشہ نہ دکھاؤ، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں، یہ تو ہی ہے. نہیں میری تو بڑی جوانی تھی، بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا. تو آج دیکھ تو صحیح، تیرا ہی چہرہ ہے. یہ جھریاں کہاں سے آئیں؟ جب بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا؟ تو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، چہرے کی رونق نہ جانے پائے. لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے اور کن کن مشقتوں سے تو نے اپنے جسم کو سنوارا بنایا، پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آج نظریں وہ نظریں ہرنی جیسیاں، اس کے تو ہرنی جیسیاں. آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے. اور اس کی تو بڑی ناز و انداز والی چال ہے اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے. آج اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے. وہ ایک مجھے نصر اللہ کو ملا، پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، تو ماشاء اللہ 3 لگے بڑی داڑھی. تو یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا. تو کہنے لگا میں 3 من کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا، 2 انگلیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا. آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے. ہاں یہ میرے بھائیو، آنے والی صبح اور شامیں وہ اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتے. نہیں میں نہیں، تو ہی ہے. میری جوانی کہاں گئی؟ اسے دنیا کھا گئی. میری رونقیں کہاں گئی؟ اسے دنیا لے گئی. میرا حسن کہاں چلا گیا؟ وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا. میری جوانی کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ، شام کے ساتھ. یہاں کا ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے، باہر آنے نہیں پاتی کہ خزاں کے تھپیڑے سے تھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں. مسکراہٹیں آ نہیں پاتی، یہاں آنسوؤں کی رم جھم برسات شروع ہو جاتی ہے. خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں. ان کا آنا بعد میں ہوتا ہے، غم پہلے سے آ کر ایک مار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے. کہیں شادیوں کے نغمے نہ سنا کرو، جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو. بین کرنے والیاں ان ماؤں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں. ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کے کا سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں. ان باپوں کے جا کر ان کی غم داستانیں سنو میرے بھائیو، جن جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے، وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ جناز قبر میں لے جایا جا رہا ہے. یہاں کے راگ نہ سننا، دھوکہ کھا جاؤ گے. یہاں کے ہوٹلوں میں نہ جانا، وہ سب دھوکہ فریب ہے، مسکراہٹیں دھوکہ ہیں. اور یہاں کے ہوٹل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں. آنا جانا وہاں ہر چیز مصنوعی ہے. لوٹ کے قبرستان جانا، شکستہ قبریں، ویران قبرستان، ٹوٹی ہوئی قبریں، اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں، وہ سیدھا قبریں، پھنسی ہوئی قبریں. ہائے ایک قبر کہے گی میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا. میں مینی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو اصالے ثواب کرتا جاؤں. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے. ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے. میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، مجھ پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، اور اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، ہوئے میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے اور میں سے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا. اور میں بے شک مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا. ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں. ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی. باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمین چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا. وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں. اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا. اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں. کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے. وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے گانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی.
اللہ کے سائے میں آ جاؤ. ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل, یہ دل اللہ کو دے دو, پھر برچیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشقوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار لامے کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدیاں سر چاہیں نبا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا منے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دبا ہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. ہاں تاصل الہ وانت تظہر حبہ, هذا لعمری فی الفعال بدیع, لو کان حبک صادقا لأطعته, ان المحب لمن يحب مطیع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا عالی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ, جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی, پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا, تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا, تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا, تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا, اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. کتنے صبر والا نبی, اور پھس پیا, ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا, اور میں تو پھس پیا, اور جو نبی پھس پیا. میرے رب, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا, پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا, اجازت دیں یا رسول اللہ, انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں, یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں, کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو, کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو. میں داڑھی تو مڑاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے, کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے, تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی, تم دیکھتے نہیں ہو. حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر, آدھا گھنٹہ میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا, 55 منٹ, گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا. 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک, اور یوں ہاتھ, پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا, یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں منتیں شروع کرنے لگے, جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا, یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا, یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا, یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا, تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو, تم بے نشان منزل کے مسافر ہو, تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی, بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی, کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو, ٹوٹا ہوا
شاخ سے پتا بنو, اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو, پر نہیں 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 نہیں, جب تمہارا رسول موجود, اس کی سیرت و صورت موجود, اس کی ایک ایک ادا موجود, پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے, ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا, ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا, ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا, ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے, اور ادھر ہم اس ہائے ہائے اور میں جذباتی ہو گیا, اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو. کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو, وہ استعفیٰ دے دیتا ہے, میری بےزتی ہو گئی ہے, میرا پھول اتر گیا. جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو, وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے, میری بےزتی ہو گئی ہے, میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا. تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے. تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں, تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دادوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے, ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں, تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا, پیٹ پہ دو دو پتھر باندھنا بھول گیا. آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو, آگے کی طرف دیکھو. کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگھاڑتی پھڑکتی دہتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی, بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے, رسول زمین پر گر جائیں گے, نیکوکار زمین پر گر جائیں گے, ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے, اور ہر آدمی کی پکار ہوگی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. کوئی سوال نہیں کسی کا, نہ اماں کا, نہ ابا کا, نہ بیوی کا, نفسی میری جان میری جان. ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو, وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادھر شیش کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادریس کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. نوح ابراہیم کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ہود و صالح کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, بس مجھے بچا لے, میں کسی کا سوال نہیں کرتا. اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی. موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. دانیال الیاس ایوب داؤد سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس نفسی 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 نفسی. تم بولو, مجھے بتاؤ تو صحیح, اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات. ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینو بچا, اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا. اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو, ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے, جس کی صدا اور ہے, جس کی پکار اور ہے, جس کی دہائی اور ہے, جس کی ہائے ہائے اور ہے, اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں, اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا. یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول, یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا ہوا یہ تمہارا رسول ہے. تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو, کہ تو کیا ہوا کیا ہوا, یہ نہیں تو کیا ہوا. یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا, تمہارے دوری تھار کے خنجر سے زخمی ہوا, یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت. میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں, توبہ کر جاؤ, انقلاب لے آؤ. کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں, ٹائر جلانے والا نہیں, سائن بورڈ توڑنے والا. یہ نادانی ہے, جہالت ہے. کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس. ہاں ہاں جلوس نکالو, اپنے نفس کے خلاف جلسہ کرو, شیطان کے خلاف انقلاب لاؤ. اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو, دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو, مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو. یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے. یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا جاندار عملہ بھی حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا. یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے. میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال دیکھو, اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا. میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا. ایسے آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے, اپنے بچوں کے ساتھ میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں. اب میری بات پہ اعتماد کر لو, میں تمہارا ہمدرد ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں. باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو, دھن رے دھنیے اپنی دھن, برائی دھنی کا پاپ نہ بن. تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن.
ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرف بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرف بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے فرید اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں۔ کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے توری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، اس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، فورج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سفیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، میں تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھر گھروں سے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، پھر ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تو سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، آج توبہ کر لو۔ آج توبہ کرو گے آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ سارا اسلام آباد تاریکی میں وہ تم چند ہزار، ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے، جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے، جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکل مڑیں گے ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی۔ چلا 4 مہینے اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے جگہ تو نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ 4 مہینے لگاؤ، اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے، اندر سے بولنے لگو۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے
اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو۔ جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو، مبارک ہو اس کو۔ دو باتیں ذمہ رہ گئیں، فرض چھوڑے تھے گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی، حق مارے تھے گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی باقی رہ گئی، زمین دبا لی گناہ معاف واپس کر دو، نماز چھوڑی تھی گناہ معاف ہو گیا، نماز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو، پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کون سا پورے ہندسے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھ کرتا تو رہا بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ فلیوم فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے، فلیوم، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا، ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری، اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے وہ رو رہے ہوں گے، تمہارا سر اونچا ہوگا ان کا سر نیچے ہوگا، تمہارے سر پہ تاج ہوگا ان پہ سر کے آپ کی ٹوپی ہوگی، تمہارے گلے میں ہار ہوگا ان کے گلے میں توق ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، تمہارے چہرے چودھویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک، کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلاما 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 سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے، ہاں یکفر بعضہم ببعض ویلعن بعضہم بعضا، تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے، بطائنها من استبرق، تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے ہیں، تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی، اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان، سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی، یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانا، پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا ساتھ سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا، یسقا من ماء صدید، پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی، کہے گا این الموت یا لیتها كانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے، میرا اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا اليوم ثبورا كثيرا، ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو، موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں، اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے، کہیں گے یومن، ایک دن، دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن، اختلاف ہو گیا، میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب، میرا غصہ خریدا، سخط، میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، بنارا جہنم، اور آگ کو خریدا، جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، موت ہوتی تو یہ مر جاتے، اب ان کی چیخ و پکار ہے، اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا، اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے، جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں، ٹوائلٹ میں بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، مجھے منظر یاد آتا ہے، اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے، بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں، ان کے پیڑ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیڑ ہیں، گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں، اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے، اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے، اور اس کے
اندر پھس پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلی جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی. ان کی ٹانگیں پھیل پھیل کے باہر نکل رہی ہیں اور ان کی چیخ و پکار ہے. اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں, بڑے بڑے ان کے بال ہیں, بڑی بڑی ان کی مونچھیں ہیں, داڑھی ان کی صاف ہے, پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اور ایسے دھڑام کر رہے ہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں. وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے, دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے, تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ, ایسے ان کی آنکھیں پھٹی, وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں دھڑم دھڑم دھڑم, اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں. اندر بنے ہوئے انسان ہیں, عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے. ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں. اور یہ تو صرف خواب ہے, ادھر سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ کی قسم ہو رہا ہے. او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو, تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کی مان لو, توبہ کر لو. اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں, ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. حکمرانوں کو گالیاں مت دو, فوج پولیس کو گالیاں نہ دو. ان کا کفر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر, اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے. اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو, جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے, اس بدیانتی میں, شرابوں کے پینے میں, نماز کے چھوڑنے میں, کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے, تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی, یہ نا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا, کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم, حسرات, اور فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے, اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں. تم کیوں میرے باغی ہو گئے کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا, وہ جمعہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا, وہ تم ڈھونڈو اور چن لو. تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا. ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں, کام نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, اسے تم ڈھونڈو. ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا. لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو. اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے. یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا, اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے. خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے, لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو وہ 21, 23, 25, 27, 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے, وہ چھپی ہوئی ہے. اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے, وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے. علماء نے اس میں تحقیق کی, ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق. بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے. اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے. تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا, اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے, میری امت سے خارج ہو جاتا ہے. تو
میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ